اور پچھلے درس میں ہم نے باب افضل الصیام وغیرہ اس باب کا آغاز کیا تھا، افضل روزوں کا ذکر اور اس کے علاوہ روزے کے تعلق سے دیگر امور کا بیان۔ افضل روزوں کا ذکر اور اس کے علاوہ روزوں کا حکم۔ اس میں سے پچھلے درس میں ہم نے چند احادیث پڑھی جس میں سب سے افضل روزے جناب داؤد علیہ السلام کے روزے قرار دیے گئے تھے، جو ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑتے تھے۔ اس کے بعد اسی کتاب کی کتاب الصیام کی حدیث نمبر 21 ہے، اسی عنوان سے افضل روزے کے باب میں، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث، کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی۔ ہر مہینے 3 روزوں کی، صیام 3 ایام من کل شہر ورکعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام۔ ہر مہینے 3 روزوں کی وصیت کی، چاش کی 2 رکعتوں کی، اور میں سونے سے پہلے وتر پڑھ لوں۔ ان 3 چیزوں کی وصیت کی۔ تو اس حدیث کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، مختلف موضوعات ہو سکتے ہیں، لیکن جس کا ہمارے اس موضوع سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ انتہائی احسن تعلق تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے اپنے صحابہ کی تربیت کرتے، انہیں نصیحت اور وصیت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، اور 3 وصیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور ذرا غور کریں حدیث کے الفاظ میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میرے خلیل نے، اور خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں کہ جس سے اچھا کوئی دوست نہ ہو، یعنی دوستی کا آخری درجہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ حدیث میں کئی حدیث میں ہم سنتے ہیں میرے خلیل نے، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اور الفاظ کون سے استعمال کر رہے؟ خلیل۔ لیکن آج کے دور میں ہم اکثر سنتے ہیں عاشق رسول اور اس طرح کے الفاظ جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کا جو معنی ہے وہ اس چیز کو زیب نہیں دیتا، اور یہ چیز کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ہریرہ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کیا ہے؟ خلیلی، میرے انتہائی محبوب، میرے انتہائی عظیم دوست نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے سماعت کی، ہر مہینے 3 روزے رکھنا۔ نمبر 1، ہر مہینے 3 روزے رکھنا، اور یہی اس باب سے اس کا تعلق ہے، اسی جملے کا، ہر مہینے 3 روزے رکھنا۔ اب یہاں پر حدیث میں تعین نہیں ہے وہ 3 روزے کون سے ہو، وہ 3 روزے کون سے ہو، تو لہذا ہر مہینے 3 روزے رکھنا اس کی شریعت میں فضیلت ہے۔ انسان کو ہر مہینے 3 روزے رکھنے چاہیے۔ البتہ بعض احادیث میں ہمیں اس کی تعین نظر آتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ ہم ایام 20 کے روزے رکھیں۔ وہ کیا ہے؟ چاند کی 13، 14 اور 15، اور یہ روزے زمانے بھر کے روزوں کے برابر ہیں، جس کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں اور دیگر احادیث میں اس تعین نہیں۔ ہم نے پچھلی حدیث بھی پڑھی عبداللہ بن عمر بن عاص کی، تو انہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کہ روزانہ روزے نہیں رکھو، تو کیا کہا کہ مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، تو کوئی تعین نہیں کہ کس دن رکھے۔ تو لہٰذا علماء کہتے ہیں
کہ مہینے میں کبھی بھی 3 روزے رکھے جا سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو ہریرہ کو یہی نصیحت کی. اگر احادیث کو جمع کرنے کے لیے علماء فرماتے ہیں اگر یہ 3 روزے 13, 14 اور 15 کی تاریخ کے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اس میں دونوں حدیثوں پر عمل بھی ہو جائے گا. اور امام بخاری بھی اسی طرف ہے، لیکن کیونکہ حدیث میں تعین نہیں ہے تو زیادہ بہتر یہی ہے. اور جیسا کہ شیخ عبداللہ الفوزان اور دیگر علماء اس طرف گئے کہ کوئی بھی مہینے میں 3 روزے رکھے جا سکتے ہیں. واللہ اعلم. تو پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت کی ابو ہریرہ کو. دوسری نصیحت کی چاشت کی 2 رکعت ہوگی اور اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں. اگر انسان پر روزانہ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی مختصر مفہوم یہ ہے کہ انسان پر روزانہ اپنے ہر جوڑ کا صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے. تو اب وہ ایک نیکی کرتا ہے تو ایک جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن ان تمام جوڑوں کا صدقہ 2 چاشت کی رکعتیں کر دیتی ہیں. اور سب سے افضل وقت چاشت کا اس وقت ہوتا ہے جب سخت دھوپ نکل جائے. تو ظہر کے وقت سے پہلے جیسے ہی ظہر کا وقت زوال سے پہلے اس کا وقت ہوتا ہے طلوع شمس کے بعد سے، اور کم از کم اس کی 2 رکعتیں اور اس کے علاوہ 4 اور 6 اور 8 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس چیز کی دوسری وصیت کو تیسری وصیت کی کہ میں سونے سے پہلے وتر پڑھ لوں. تو چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، حافظ حدیث تھے، 5000 سے زیادہ ان سے احادیث مروی ہے. سب سے زیادہ صحابہ کرام میں حدیث روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں. ان کا معمول تھا کہ رات کے وقت یہ حدیثیں دہرایا کرتے تھے. تو جس کی وجہ سے یہ رات کے آخری پہر میں تہجد کا وقت تو عشاء سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن افضل وقت جو ہے تہجد کا وہ آخری پہر ہے. تو اس وجہ سے حدیث کو دہرانے کی وجہ سے، یاد کرنے کی وجہ سے وہ آخری پہر میں نہیں اٹھ پاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ سونے سے پہلے ہی وتر ادا کرنا. تو البتہ جس کا ایسا معاملہ ہو جو نہیں اٹھ پاتا یا جس کی کوئی ایسی مجبوری یا ذمہ داری ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ پہلے ادا کر لیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی کہ سونے سے پہلے وتر ادا کر لیں. البتہ افضل وقت وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، رات کا تیسرا اور آخری پہر. اب اگر کوئی انسان وتر پڑھ لے اور رات کو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تہجد بھی ادا کر لوں، تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے تہجد ادا کر لے تو وہ کر سکتا ہے. وتر کے بعد اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، معمول نہیں بنا ہے، وتر کو آخری نماز رکھنا چاہیے، لیکن اب اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے وتر پڑھ لیے، رات کو آنکھ کھلی یا دل ہو رہا ہے تہجد پڑھ لے گا، تو انسان جو اس کے لیے میسر ہو 2 رکعتیں 4 رکعتیں وہ ادا کر لے، لیکن وتر دوبارہ نہیں پڑھے گا کیونکہ ایک وتر جو پڑھ چکا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے. واللہ اعلم. اسی طریقے سے اس بات میں جو دوسری حدیث ہے جس کا عنوان ہے جمعے کے دن روزے کا کیا حکم ہے، اس تعلق سے 2 احادیث ذکر کی ہے. پہلی حدیث ہے جناب محمد بن عباد بن جعفر کی، جو کہ ثقہ تابعی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سوال کیے. مشہور صحابی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. ان سے میں نے سوال کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے روزے سے منع کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نعم، جی ہاں. اور بعض مسلم کی روایت میں ہے جی ہاں رب کعبہ کی قسم. دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. تم میں سے ہرگز کوئی شخص جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے الا یہ کہ اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھے یا اس کے بعد ایک دن کا روزہ رکھے. تو اس حدیث سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا. تو جمہور علماء کے ہاں یہ مکروہ ہے، یعنی حرام نہیں ہے، رکھ لے گا تو شریعت میں ناپسندیدہ عمل ہے، البتہ گناہگار نہیں ہوگا. شریعت نے اس سے روکا ہے. کیوں؟
ہم نے مکروہ کیوں کہا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذکر کیا؟ اگر اس سے پہلے اور بعد میں روزہ رکھ لے گا تو اس کے لیے جائز ہے. یعنی ایسا روزہ نہیں ہے کہ منع ہی منع ہے. جیسے عید الفطر کا روزہ ہے، عید الاضحیٰ کا روزہ جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، جو کسی حال میں جائز نہیں. عید الفطر کا روزہ، عید الاضحیٰ کا روزہ کسی صورت جائز نہیں ہے، چاہے انسان کفارے کے لیے رکھ رہا ہو، نظر کے لیے رکھ رہا ہو، تو یہ دو روزے کسی صورت بھی جائز نہیں. البتہ جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اجازت دی، اگر ایک دن پہلے رکھ رہا ہے یا ایک دن بعد رکھ رہا ہے تو جمعے کے دن کا بھی رکھ سکتا ہے. تو جس سے علماء کہتے ہیں کہ جمعے کے دن روزہ رکھنا شریعت میں منع ہے اور یہ مکروہ ہے. اب شریعت میں دو کنڈیشن ملتی ہے، دو صورتوں میں جائز ہے. اذا وافق یوما یصوم، ایک انسان کی عادت ہے روزہ رکھنے کی، تو اگر جمعے کا دن کا روزہ آ گیا، جیسا کہ ہم نے پچھلی حدیث میں عبداللہ بن عمر بن عاص کے حدیث میں پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن چھوڑ دو. اب انسان کی عادت ہے یہ، اور جمعے کا دن روزہ آ گیا تو اس کے لیے جائز ہے. اسی طریقے سے کبھی عرفہ کا روزہ آ گیا اور اس طریقے کا اگر کوئی روزہ آ گیا تو یہ روزہ رکھنا جائز ہے. جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جمعے کے دن کو خاص نہیں کرو کسی عبادت کے لیے اور نہ جمعے کی رات کو. تو اس وجہ سے اس دن روزہ رکھنا درست نہیں ہے. اور اگر کوئی وجہ ایسی بن جاتی ہے جیسے عرفہ کا دن کا روزہ آ جاتا ہے یا پھر ایک انسان کی عادت ہے تو اس صورت میں یہ جائز ہے. اور اسی طریقے سے دوسرا استثناء کیا ہے؟ انسان جمعے کے دن خاص نہیں کر رہا، ہاں روزہ رکھ رہا ہے تو جمعے کے ساتھ ہفتہ ملا لے، جمعے کے ساتھ جمعرات ملا لے تو جائز ہے. تو خاص نہ کر رہا تو بھی جائز ہے. تو دو کنڈیشن ہے جس میں جمعے کے دن کا روزہ رکھا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ اسے خاص نہیں کر رہا، اور دوسری یہ کہ اچانک یہ دن آ جائے کسی وجہ سے. مقصد یہ نہیں ہو مقصد عرفہ کا روزہ ہو، مقصد اپنی جو روٹین چل رہی ہے ایک دن روزہ رکھنا یا چھوڑنا وہ ہو، تو اس طرح کی اگر صورت آ جائے تو جائز ہے. منع کیوں کیا شریعت نے؟ کیونکہ یہ اسبوعی عید ہے، ہفتہ وار عید ہے، تو شریعت نے اس وجہ سے اس سے منع کیا ہے. اور بھی علماء نے اس میں حکمت ذکر کی ہے، لیکن یہی زیادہ بہتر ہے، اللہ اعلم. اس کے ساتھ ہی اگلی حدیث ہے جس کا عنوان ہے عید کے روزے کا کیا حکم ہے، عیدین کے روزے کا کیا حکم ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے. دو حدیثیں اسی تعلق سے ذکر کی ہے. پہلی حدیث ہے ابو عبید مولا بن اظہر، ابو عبید جو کہ تابعی ہیں جن کا نام ہے سعد بن عبید. ابو عبید ان کا نام ہے سعد بن عبید جو کہ ابن اظہر عبد الرحمن بن اظہر کے آزاد کردہ غلام ہیں. یہ کہتے ہیں شہید العید مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں عید کے موقع پر حاضر ہوا، یعنی عید کے خطبے میں حاضر ہوا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ خطبہ دے رہے تھے. انہوں نے کہا ھذان یومان نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو دنوں کے روزوں سے منع کیا ہے. یوم فطرکم من صیامکم، ایک وہ دن جو عید الفطر کا دن ہے، اور دوسرا دن والیوم الاخر تأکلون فیہ من نسککم، جس دن تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو، یعنی عید الاضحیٰ کا دن. اگلی حدیث ہے 25ویں حدیث ہے اس باب کی کتاب الصیام کی، جس کے راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنوں کے روزے سے منع کیا، عید الفطر کے اور عید الاضحیٰ کے. اسی طریقے سے سما سے منع کیا، اور سما کہتے ہیں کہ انسان اس طریقے سے بیٹھ جائے ایک ہی چادر اپنے اوپر لپیٹ لے. انسان آدمی اپنے سارے بدن پر ایک چادر لپیٹ لے کہ اس سے ہاتھ بھی باہر نہ نکال سکے. تو اس چیز سے شریعت نے روکا ہے، کیونکہ اس وجہ سے وہ کاموں سے رک جائے گا اور اس کی شرمگاہ بھی ضائع ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ایک ہی کپڑے میں اس نے اپنے آپ کو لپیٹ لیا ہے بالکل. اور اسی طریقے سے اس سے بھی منع ہے کہ ان یحتبی الرجل فی ثوب واحد، کہ انسان اس طریقے سے بیٹھے
کہ زمین پہ بیٹھ کے پاؤں اوپر کر کے اپنے آپ کو اس طریقے سے باندھ لے ایک کپڑے سے، پورا ایک کپڑے میں آ جائے اور اس طریقے سے بیٹھ جائے اور ایک کپڑا لپیٹ جاؤ. ان دونوں صورتوں میں شرمگاہ کھلنے کی ایک اندیشہ ہے، تو شریعت نے اس وجہ سے روکا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 2 دنوں کے روزے سے منع کیا اور 2 طریقوں سے بیٹھنے سے منع کیا، اور آخر میں فجر کے بعد اور عصر کے بعد نفلی مطلق نماز سے منع کیا ہے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے، خاص طور پر کتاب الصیام سے جس کا تعلق ہے، کہ عیدین کے روزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو عید الفطر میں تو ایک وجہ یہ ہے کہ تاکہ انسان جب روزوں سے نکلا ہے تو واضح ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، مکس اپ نہ ہو. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے رکھنے سے منع کیا شریعت نے، تاکہ نفلی اور فرضی عبادت میں اختلاف نہ ہو جائے. تو یہاں بھی شریعت نے اس چیز سے روکا تاکہ یہ واضح ہو جائے سب کے لیے کہ یہ عید کا دن ہے اور اس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا. تو عید الفطر والے دن انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے دن بھی نہیں رکھ سکتا. اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد ایام التشریق، عید الاضحیٰ میں اس دن اور اس کے بعد کے 3 دن وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ کھانے پینے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، قربانی کا گوشت انسان اس میں سے کھاتا ہے. تو اس حدیث میں عیدین کے دن سے منع کیا ہے، اور اس حدیث سے ہم یہ بھی بات اخذ کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 عیدیں قرار دی ہیں. اگر تیسری کوئی عید ہوتی تو اس کا بھی ذکر ہوگا. تو یہ کہاں سے آ جاتی ہے تیسری عید اسلام میں، جس کے لیے لوگ ان عیدوں سے زیادہ جو شریعت نے قرار دی ہے اس سے زیادہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، والعیاذ باللہ. اگلی حدیث جس کا موضوع ہے، آخری حدیث ہے جو آج کے درس کی، اللہ کی راہ میں روزے رکھنے کا حکم، یا ایک معنی کیا گیا جس کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ کہ جہاد میں روزے رکھنے کا حکم. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دے گا. شریعت اس حدیث میں جو آیا ہے من صام یوما فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کی راہ میں روزے رکھے، تو اس کے 2 معنی کیے گئے. ایک معنی اللہ کی راہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے. دوسرا معنی ہے جہاد میں روزہ رکھے، جہاد بھی کرنے گیا ہے اور وہاں پر روزہ بھی رکھ رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ افضل عمل ہے. 2 معنی کیے گئے. البتہ شیخ ابن باز، شیخ عبداللہ الفوزان، انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے، اس چیز کو قوی قرار دیا ہے کہ کوئی بھی روزہ ہو، نفلی روزہ ہو یا فرضی روزہ ہو، جو انسان اللہ کی رضا کے لیے رکھے تو یہ فضیلت اس کے لیے موجود ہے، چاہے فرضی ہے یا نفلی روزہ ہو، تو یہ فضیلت اس کے لیے موجود ہے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، نفلی یا فرضی، اس کی اس قدر عظیم فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دے گا. تو اس حدیث سے روزے رکھنے کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور اگر یہ روزہ جہاد کے موقع پر ہو تو اور مزید اس کی فضیلت ہوگی. لیکن شرط یہ ہے کہ جہاد کے موقع پر روزہ انسان کو کمزور نہیں کر رہا. ایسا نہیں ہو کہ جہاد کے موقع پر اس نے روزہ رکھ لیا جس کی وجہ سے اس کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی اور وہ جہاد نہیں کر سکے. اگر اس چیز کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑنا افضل ہے، جیسا کہ چند احادیث ہم نے پیچھے بھی جس اشارہ مل سکتا ہے ان احادیث سے. تو لہذا جو شخص کو کمزوری کا اندیشہ نہ ہو تو اس کے لیے یہ افضل اور بہتر ہے وہ جہاد کے موقع پر بھی روزہ رکھے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت یا وہ عورت جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے اس کے لیے اپنے بچے کے خوف رکھتے ہوئے کہ اب اس کے بچے کو یہ ضرر پہنچے گا، اس کے لیے شریعت نے جب اجازت دی ہے کہ وہ رمضان کے روزے چھوڑ دے، تو ایک مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے تو اس کے لیے شریعت بالاولیٰ اس چیز کی اجازت دیتی ہے
کہ وہ اس موقع پر روزہ نہیں رکھے بلکہ اس کے لیے روزہ چھوڑنا افضل ہوگا. جیسا کہ یہ بات ہی اس تعلق سے تھا افضل روزوں کا ذکر، تو لہذا ابتدا میں افضل روزے ذکر کیے گئے اور اس کے آخر میں روزے کی ایک عظیم فضیلت ذکر کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی قرآن و سنت کی روشنی میں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.